اچھا، آج میں دو چھوٹے چھوٹے آپ کو الگ الگ واقعات بتاؤں گا۔ ایک کا تعلق تو ایسا ہے کہ آدمی عقل نہیں کام کرتی، یہ قدرت کے راز کیا ہیں۔ دوسرا ایک میں نے پہلے پروگرام ڈالا تھا، اچھی صورت ہو تو نصیب اچھے ہوں۔ ایک اور بد نصیب کے بارے میں آپ کو میں اختری بیگم کا نام ہے بتاؤں گا۔ 1958 سے میں جھمپیر جاتا رہا ہوں شکار کے شوق میں۔ پہلے بھی ذکر کیا میں نے آپ سے، لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو قسطوں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسکول کے میٹرک کے امتحان کے دیا تھا، اس وقت سے جاتا ہوں، اور اچھا میرا وہ گزرتا ہے وہاں کے سارے لوگ، سب سے دوستی سلام دعا، ہر ایک تقریباً آدھا گاؤں مجھے جانتا ہے۔ 4-5 سال پہلے میں گیا، 9 محرم کا دن تھا، شکار کھیلنے کے لیے مچھلی کا جاتا تھا۔ تو مقامی جو میرے بیچارے ورکر ہوتے ہیں انہوں نے کہا سر 9 اور 10 محرم کو مچھلی نہیں لگتی ہمارے یہاں۔ میں نے کہا یار تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ چلو میں آیا ہوں۔ یقین کریں 9 محرم تھی، پورے دن لگے بیٹھے رہے، ایک بھی مچھلی نہیں آئی۔ تو ان کا کہنا تھا جال میں بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا اب تو میں جا رہا ہوں، زندگی رہی تو آئندہ سال میں آؤں گا۔ آئندہ سال پہنچے، باقاعدہ میں نے 2 کشتیوں میں جال رکھوائے اور 2 پارٹی الگ بھیجی، خود کنارے پہ کھیلنے بیٹھ گیا۔ جال بھی خالی آئے اور مجھے بھی کوئی مچھلی نہیں آئی۔ میں نے پھر بازار سے، دکاندار سے، پچھلے دن ایک دن پہلے کی جو دکاندار مچھلی بیچتے ہیں وہاں، ان سے لے کے مچھلی کھائی میں نے۔ تیسرے سال بھی یہی ہوا۔ پھر آخری میں نے پچھلے سال بھی ٹرائی کری تھی، لیکن سب کمال ہے، جال بھی لگوائے ہم نے، ان ڈور بھی لگائے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ 9-10 مہینوں کو مچھلی ہمارے جال میں پھنستی ہی نہیں ہے۔ کیا اس کی لاجک ہے؟ 11-12 کو شکار سب کو لگ رہا۔ ذرا سوچے کیا ایسی لاجک ہے 9-10 محرم کی ہے؟ کمال ہو، میں تو حیران ہو گیا تھا۔ یہ تو چھوٹا سا چلیے سوچنے والی بات تھی۔ اب دوسرا واقعہ میں آپ کو اختری بیگم کا بتاتا ہوں۔ بات وہی تھی کہ اللہ حسن دے تو نصیب بھی اچھے کرے۔ وہ بھی آپ سنیے، دیکھیں کیسا ہوتا ہے، کیسے نصیب لوگ لے کے آتے ہیں۔ دیکھیے بتائیے گا۔ تقریباً وہ 10-12 سال تک وہ ایک اخباروں کا زینت بنی رہی۔ 1953-54 کی بات ہے۔ پولیس نے ایک لڑکی کو، اس کا نام تھا اختری بیگم، جو آج بڈھے زندہ ہیں، ان کو سب کو یاد ہوگی کہانی، وہ آوارہ گردی کے الزام میں پکڑ لیا۔ یہ 1953-54 کی بات کر رہا ہوں۔ لڑکی کا نام تھا اختری بیگم، بہت خوبصورت تھی۔ افسران جب پیشی ہوئی تو ڈی ایس پی صاحب ایک ہوتے تھے اس زمانے میں، محمد احمد صاحب، وہ اس کو دیکھ کے ریجھ گئے، اور انہوں نے دونوں چیز سوچی، میں شادی بھی کر لوں اور اس کو گناہوں سے بھی نکال لوں۔ اس کا باپ ساتھ تھا، اور وہ اس کی لڑکی کے خراب ہونے میں اس کے باپ کا بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن اس وقت اخبارات میں کہتے تھے کہ وہ لڑکی جو دیکھتے تھے لوگ، دیکھتے رہتے تھے، اتنی خوبصورت تھی، بس اللہ بیچارے کا نصیب جو بھی تھا۔ انہوں نے اس کو سمجھایا بجایا تو کہ میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، تو گھر میں رہ، عزت سے رہ، تو گھر میں رہ، تیرا خرچی فکر نہیں ہے۔ اس زمانے میں نواز آباد نیا آباد ہونا شروع ہوا تھا، تھوڑے فاصلے مکان تھے۔ انہوں نے ایک مکان لیا کرائے پہ اور اس کو وہاں رکھا۔ دوپہر کو وہ ڈیوٹی کر کے جاتے تھے، وہاں رہتے تھے، کھانا کھاتے تھے، سوتے تھے، شام تک وہاں رہتے تھے۔ اب وہ اس کو عادت پڑ چکی تھی لڑکی کو، ظاہر ہے اس وقت اس کی عمر تھی 20-21 سال، اس کو عادت پڑ چکی تھی دنیا کی رنگینیوں کی۔ اب وہ قید میں وہ بڑے پریشان ہو گئی۔ باپ بیٹی میں مشورہ ہوا، ایک دن وہ محمد احمد صاحب آئے، کھانا کھا کے لیٹے، اس کے باپ نے انہیں کا ریوالور لیا اور ان کے کنپٹی میں رکھ کے گولی مار کے دونوں باپ بیٹی فرار ہو گئے۔
خیر اس زمانے میں کراچی اتنا وسیع نہیں ہوا تھا. تیسرے دن باپ کو پکڑ لیا, بیٹی بھی برآمد ہو گئی, کیس چلا اس پہ قتل کا, اس پہ اعانت قتل کا. اس کو سزائے موت کو آرڈر ہوا, اس کو 10 سال کی سزا ہوئی. بتانے والے بتاتے ہیں 10 سال جیل میں اس نے شہزادی کی طرح گزارے. تم بھی راضی, ہم راضی. اکثر جیل کے اعلیٰ افسران اس کو رات کو گھومنے بھی لے آتے تھے, باہر گھمانے کے لیے. اور سمجھیں وہ ایک بہت اس نے کہنا چاہیے بد نصیبی تھی جو گزارے تو اس نے بدکاری میں, لیکن وہ اس کی خوبصورتی جو ہے نا اس کا باعث بن گئی تھی وہ. تو بتاتے یہ ہیں اس زمانے میں کہ جس وقت جیل سے رہا ہوئی ہے اس سے پہلے کتنے جیلر کے اسٹاف نے اس کو شادی کی آفر کر دی, تو اب تو چھوڑ دے, ہم شادی کر لیں ہم سے. پتہ نہیں کری نہیں کری, لیکن زندگی جب جو ہمارے سامنے اس کے داستان آئے وہی بد نصیبی آئی بیچاری کی. ایسا بھی دیکھیے, ایسا بھی ہوتا ہے. پھر دعا یہ اللہ شکل اچھی سے نصیب بھی اچھے کرے. ایک دو ٹکڑے اور ایک قصے اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ کرے گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.